ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی۔ I request Hazrat Allama Sahab, alhamdulillah, we are very fortunate to have Hazrat Allama Sahab here amongst us, and mashallah, those of you who have seen him and heard him before, alhamdulillah, by listening to his words, mashallah, we realize if people like Allama Sahab are around, then what would our great ancestors, scholars of the past, what would they have been like? And Allama Sahab has spent his whole life, mashallah, speaking about the honor of the Khulafa Rashideen, helping to establish and spread the truth, and has had many debates with different batil sects and religious people as well, and has written many books on hadith, tafsir and fiqh, on the principles of deen, and has recently retired from the Supreme Court, from the responsibilities of being one of the judges in the Supreme Sharia Court of Pakistan. And we pray to Allah, may Allah prolong Hazrat Allama Sahab's life, and may Allah bless his knowledge, and may Allah take further work from him, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us and the ummah to take benefit from such honorable scholars. And with this I seek your permission, and I would request Allama Sahab to come and take the stage and enlighten us. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala sayyidir rusul wa khatamil anbiya wa ala alihi al-atqiya wa ashabil asfiya, amma ba'du, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے بہت اہم ہے، بہت اہم اور تاریخی ہے کہ ہماری قوم کا سنگ بنیاد اس نام سے شروع ہوا جن کے تذکرہ کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ جلسہ ہے، اور یہ بزرگ کون ہیں جن سے ہماری تاریخ شروع ہوئی تھی، جن سے مسلمانوں کی گنتی شروع ہوئی تھی۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، وہ وقت گزر گیا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حضور کے ساتھ تھے۔ یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، لیکن وہ گنتی ایسی مبارک شروع ہوئی کہ اس وقت ایک سے شروع ہوئی، آج مسلمان دنیا میں کروڑوں اور ملینز ہیں۔ جب تک اس کائنات ہست و بود میں یہ نظام جاری رہے گا، جب تک رات اور دن کا تعاقب جاری رہے گا، جب تک مسلمان اس زمین پر آباد رہیں گے، اور یہ اس زمین پر جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں گونجیں گی، اس وقت تک ابوبکر صدیق کو خیال عقیدت ساتھ ہوگا، کیونکہ وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ ابوبکر صدیق سے۔ ان سے اسلام کی گنتی شروع ہوئی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اسلام تھے، حضور تو خود اسلام تھے، لیکن اسلام کی گنتی یعنی مسلمانوں کی گنتی امت، یہ کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، when they started, when this community of Muslims known as the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those who accepted him as the last of the prophets, when did it start? یہ کب سے شروع ہوئی تھی؟ Answer to this question is that it started from Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس مجلس کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی ایک بات کہنے سے کیا ہے، اور آخر میں یہ دونوں لائنیں انشاءاللہ مل جائیں گی. آپ ذرا توجہ کریں، اور میں ہمیشہ اپنے سامعین سے ان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اگر آپ تاریخ کے گزرے ہوئے اوقات پر اپنی کامن سینس اور عقل کی روشنی میں نظر ڈالیں تو صدیق اکبر کی صداقت کی شعاعیں چمکتی اور پھیلتی نظر آئیں گی. اور اگر ہمارے ساتھی تورک کے لیے سنیں کہ برکت کے لیے، تو یہ اور بات ہے، ذرا سمجھ کو استعمال کریں. میں اس وقت ایک سوال اٹھاتا ہوں. سوال کیا ہے کہ یہ اللہ کی پاک کتاب معجزہ ہے. آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں کہ یہ معجزہ ہے نا؟ لیکن آپ کو، آپ کے ذہن میں شاید معجزے کا یہی معنی ہے کہ ایسا اور لوگ اور ایسا اور کوئی دوسرا اپنی طرف سے ترتیب دے نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے. یہ کلام الہی ہے اور انسانوں کی بساط میں نہیں، ان کی رسائی اور پہنچ میں نہیں کہ ایسی کتاب ترتیب دے لیں. آپ تو معجزے کا یہ معنی سمجھتے ہیں نا؟ یا اس کی عربیت ایسی بے مثال ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی تمام حدوں کو عبور کرتی ہوئی اس مقام پر ہے جس کو کہتے ہیں مقام اعجاز، اور یہ کتاب معجزہ کہلاتی ہے. There are so many causes on the basis of which we name this book as miracle of Islam. ذرا غور کریں، یہ کتاب معجزہ ہے یا نہیں؟ لیکن معجزے کی وجوہ کیا ہے، اس کی طرف آپ نے بہت کم توجہ کی ہوگی. There are 6 different angles by which we acknowledge that this is معجزہ. معجزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ ایسا کلام اور کوئی ترتیب نہیں دے سکتا، یہ بھی حق ہے. اس کی عربیت بے مثال ہے اور اعجاز کی حدوں کو چھو رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آج ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنیں. یہ اعتقاد ہمارا سب مسلمانوں کا ہے کہ غیب کا علم خاصہ باری تعالیٰ ہے. غیب کا علم تو اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں. اب غیب صرف اللہ ہی جاننے والا ہے اور کوئی نہیں. لیکن پیغمبر کی زبان اگر وہ باتیں بیان کر دے، پیغمبر کی زبان اگر وہ باتیں بیان کر دے جو ابھی ہوئی نہیں، وقت سے پہلے ایک بات بیان کر دے جو ابھی ہوئی نہیں، تو اس سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں بول رہا، اس کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے. پیغمبر نے جب کوئی غیب کی بات بتائی کہ ابھی وقت نہیں ہوا لیکن بتا دی، اور بعد میں اسی طرح ہوئی جس طرح پیغمبر نے بتائی، تو یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ پیغمبر خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کے پیچھے خدا بولتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی پریڈکشنز، قرآن پاک کی کچھ پیشگوئیاں ہیں، اور پیشگوئی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے کہہ دی جائے اور بعد میں اسی طرح ہو. تو قرآن پاک میں جو پیشگوئیاں ہیں کہ وقت سے پہلے بتا دی گئیں
وقت گزرتا گیا اور بات اسی طرح نکلی جس طرح کے پیغمبر نے کہی تھی۔ آج آپ کو اس مجلس میں ایک پیش گوئی سے دو چار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نبی پاک پر اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور جو ہی آپ کی وفات ہو گئی قرآن پاک اینڈ کو آ گیا۔ آپ کی جب وفات قریب تھی قرآن پاک اپنے اینڈ کو آ گیا، اور قرآن پاک میں کچھ باتیں کہہ دی گئیں جو اس وقت نہیں دکھائی دیں، وہ بعد میں دکھائی دیں۔ حضور کی وفات کے بعد قرآن پاک کی وہ باتیں دنیا کے سامنے آئیں۔ ان میں ایک پیش گوئی آج میرے پیش نظر ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں وہ آیت ہے جو میں نے صدر کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مخاطب کیا ہے سب کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، من یرتد منکم، جو اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آئندہ دین سے پھر جائیں گے۔ کب؟ بھائی توجہ ہے؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے پھر جائیں گے، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ کب؟ آنسر ٹو دس کوشچن، سوال ہوگا کہ وہ دین سے کب گو بیک ہوں گے؟ جواب حضور کی وفات کے بعد۔ کیوں؟ قرآن کریم میں پیش گوئی کی گئی اور حضور فوت ہو گئے، اور قرآن مجید جب تک پڑھا جائے گا یہ پیش گوئی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان کے مقابلہ کے لیے ایسے لوگوں کو لائے گا۔ وہ جو مرتد ہو جائیں گے ان کے مقابلہ کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، یحبہم، جو اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جو حضور کے ساتھ سچے مخلص ہیں، کیونکہ حضور کو کہا جاتا ہے اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب ہے۔ تو فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، ایک قوم کی قوم، گروہ کا گروہ، طبقے کا طبقہ ایک کھڑا کیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ کہ ان مرتدوں کی بے کنی کرے، ان مرتدوں کو پکڑے۔ اس کے لیے اللہ ایسی قوم لائے گا سامنے۔ اس قوم کی شان کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ یعنی جس طرح حضور کی شان ہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں، وہ سارے ہی اللہ کے محبوب ہوں گے اپنے اپنے درجے میں۔ یحبہم، وہ سارے اللہ کے محبوب ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ یعنی وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ ایک طبقہ ایسا کھڑا کیا جائے گا، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ بڑے نرم پیمائش کے ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے مومنین کے لیے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ بہت نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ ان مرتدوں کی بے کوئی کے لیے جہاد کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کو کہا جائے گا کہ ابھی وقت نہیں، ابھی تو حضور فوت ہوئے ہیں، لوگوں کے دل زخمی ہیں، تو ابھی چموکھا لڑائی نہیں ہم لڑتے۔ جہاں جہاں مرتد ہوں سب کے مقابلہ کے لیے، جہاں جہاں لوگ مرتد ہوں گے ان کے مقابلہ کے لیے اگر وہ چلے آئیں تو کیا ایسے نازک حالات میں اور ایسے صدمے کے حالات میں چموکھا لڑائی لڑنی آسان ہے؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ابھی نہ لڑو، ابھی نہ لڑو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ بئیہما
وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور جو لوگ کہیں گے ابھی نہیں، ان کا کوئی ڈر نہیں، ان سے وہ پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ ایک پیش گوئی ہے. اس پیش گوئی میں 5-6 باتیں کہی گئیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ یہ جو مرتد ہوں گے کب ہوں گے؟ حضور کی وفات کے بعد، قرآن کے مکمل ہونے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہونے سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے یہ لوگ مرتد ہوں گے. ایک بات تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مرتد ہوئے. ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بتائی، یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، نہ، یہ پیار کی حد بہت اونچی ہے. ایمان اور اعمال کے آگے آخری منزل جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہونے کی ہے. تو فرمایا اللہ کے وہ محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. ان کی وہ شان بیان کی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی شان ہو سکتی ہے. ایمان اپنی جگہ، اعمال اپنی جگہ، لیکن مقام ان کا یہ کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. عزت المومنین، مومنین کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے، بہت رعایتیں کرنے والے ہوں گے، بہت حسن سلوک والے ہوں گے. عزت الکافرین، اور جس دین میں کافر ہیں ان کے وہ ڈٹ کے مقابلے میں آئیں گے. 4 باتیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. 5 ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی وہ پرواہ نہ کریں گے. ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء واللہ واسع علیم. تو یہ 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ کیا ہیں؟ جواب، پارٹ آف 1 پریڈکشن. یہ جو پیش گوئی کی گئی اس کا حصہ ہے. کتنی باتیں؟ 8. بھولنا نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 8 باتیں وہ ہیں کہ جن کی اللہ نے پہلے خبر دی. اب یہ بات جب سمجھ آ گئی تو پھر قرآن کریم سے میں نے یہ پیش گوئی نقل کر دی. تو یہ بات، یہ خبر جو دی گئی کس کی خبر ہے؟ کہو خبر غیب. یہ کیا ہے؟ خبر غیب. ایک چیز جو ابھی اللہ کے خزانہ غیب میں ہے، اللہ کے خزانہ غیب میں ہے اور ابھی تصدیق بن کر سامنے نہیں آئی، ایک چیز، اور قرآن میں ہے. تو یہ بات جو کہی گئی ہے کیا ہے؟ خبر غیب. اور خبر غیب قرآن میں ہے. اور اگر یہ پوری اتری تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ جو ہے ایک طرف سے نہیں کہ زبان کے لحاظ سے، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ مضامین کے لحاظ سے، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئیں وقت سے پہلے دی گئیں وہ پوری ہو کر رہیں. تو میں نے جو پیش گوئی بیان کی یہ کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ میں، قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں. اور اس کے تقریباً 8 وجوہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک ہی پیش گوئی میں یہ 8 باتیں کہہ دی گئیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہو جائیں گے، ٹرن بیک ہو جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کھڑا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. عزت المومنین، مومنین کے لیے نرم ہوں گے. عزت الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. میں الحمدللہ اللہ کے گھر میں قرآن کریم کی اس عظمت پر گواہی دیتے ہوئے کہ اس میں جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دیں، تو عقیدہ ہے کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا از خود.
اب یہ جو حضور نے بتا دیا، قرآن کو پھیلا دیا، لوگوں کو بتلایا کہ اس میں ارتداد بھی ہوگا، کچھ لوگ دین سے پھریں گے بھی، اور پھر انجام کیا ہوگا کہ پھر اللہ کا دین غالب ہوگا، وہ ناکام رہیں گے۔ یہ جو پیش گوئی کی گئی کہاں ہے؟ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ یہ پوری کس طرح ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی وفات ہوئی، عین اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہم سریہ، جیسا غزوات ہیں سرایا ہیں، ایک سریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے تھے شام کی طرف جانے کے لیے۔ شام کی طرف پہلے ایک واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام کی طرف مسلمان بھیجے گئے ایک سریہ کی شکل میں، اور غزوہ بمقام موتا واقع ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالار مقرر کیے۔ کتنے؟ 3۔ ایک تو حضرت زید کو، زید بن حارثہ، ان کو مقرر کیا۔ دوسرا سالار مقرر کیا حضرت جعفر کو، جو حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، ان کو۔ تیسرا عبداللہ بن رواحہ، یا علی سبیل التبادل۔ 3 آپ نے مقرر کیے کہ ان کو قتل زید، اگر زید شہید ہو جائے پھر کمان سنبھال لے دوسرا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر کمان سنبھال لے تیسرا۔ حضور مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ مسلمانوں کے پاس تشریف لائے، گھر سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آئے، وہ عیناہ تذرفان، اور دونوں آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زید شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، آپ کا چچا بھائی تھا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ تینوں ہی کمانڈر مقرر کیے تھے حضور نے، اور تینوں ہی گئے، اور آپ کے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی تو آپ کے چچا نہیں، حضرت جعفر تو آپ کے چچا بھائی تھے، وہ بھائی کا رشتہ بھی تھا، اور رو رہے ہیں حضور۔ تو حضور کے چہرے پر پھر کچھ خوشی کے آثار ہوئے۔ فرمایا کہ جو مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے ہمت نہیں آ رہی کہ اب کمانڈر شہید ہو گئے ہیں اور یہ بھاگ کے آ جائیں، آ کر حضور کو بتائیں کہ جی وہ تو شہید ہو گئے، کمانڈر سارے مارے گئے۔ وہ بھاگے نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں مل کر فوج نے آپس میں مل کر کہا کہ بھئی اپنے میں سے کسی کو آگے کر لیں، اور اسی لشکر میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی، حتیٰ اخذ الرایا، جھنڈا اٹھا لیا ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے۔ اب جھنڈا کس کے پاس آ گیا؟ خالد بن ولید کے پاس۔ تو فرمایا حتیٰ فتح اللہ ولا یدہ، اس کے ہاتھ مسلمانوں کو پھر فتح ہوئی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خالد بن ولید ایک عام فوجی کے طور پر اس جنگ میں تھے، اور ان کے اوپر حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو خالد بن ولید نے ذرا سا احساس نہیں کیا کہ بھئی میں بڑا فوجی ہوں، تو مجھے رکھا گیا پیچھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ 3 کا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جو چوتھا ہے یہ اس طرح آئے گا کہ جب کوئی منصوص اور اپوائنٹڈ امیر نہیں، حکومت کی طرف سے
حکومت حضور کی تھی. حضور کی طرف سے کوئی اپوائنٹڈ امیر نہیں جنگ کا جو لیڈ کرے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ مسلمان مل کر کسی کو چن لیں. تو خالد بن ولید کو کس نے چنا؟ مسلمانوں نے. تو مسئلہ کے پتہ چلا کہ اگر نص نہیں موجود، کسی ایک پر نص موجود نہیں، تو پھر مسلمان اپنے شورا سے انتخاب کر سکتے ہیں. مثلا ایک مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سلطنت اسلامی کا کسی کو ہیڈ مقرر نہیں کیا، وفات سے پہلے نماز کا تو امام مقرر کیا اور سارے کام کیے، لیکن سلطنت کا ہیڈ کسی کو مقرر نہیں کیا، تو جب کسی کو مقرر نہیں کیا تو پھر قانون کیا ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ خود شورا کے ساتھ فیصلہ کریں. تو اگر نص موجود نہیں پھر قانون کیا ہے؟ پھر شورا ہے. ہم تاریخ کی روشنی میں کہتے ہیں، علی وجہ صراحت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو معین طور پر انجنکشن نہیں دیا کہ فلاں، تو پھر مسلمانوں نے کیا کرنا تھا؟ شورا. تو یہ اب مسلمان شورا کریں، یہ اجازت کس نے دی؟ حضور کے اس عمل نے کہ 3 مقرر کیے، تینوں شہید ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ اب جو مسلمان ہیں وہاں انہوں نے باہمی مشورے سے خالد بن ولید کو آگے کر دیا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دے دی. تو اب جب نص نہ ہو، when there is no clear cut injunction and no man has been appointed by the Prophet to be the political successor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how this problem is to be solved? شورا. تو شورا ایک بنیاد ہے. ہم اہل سنت والجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے اللہ اعلان کہتے ہیں کہ یا تو حضور نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہو، اگر نہیں تو پھر طریقہ فیصلہ شورا ہے. اور یہ طریقہ فیصلہ خود حضور کا منظور شدہ ہے. حضور کے سامنے واقعہ پیش آیا اور امت میں ایک اصول قائم ہو گیا کہ جب نص نہیں تو شورا ہے. تو خالد بن ولید اپوائنٹ کیے گئے کس بنا پر؟ شورا پر. اور کب کیے گئے؟ حضور کے وقت میں، زمانے میں. اور حضور نے اس کو اپنے بیان سے منظوری بخشی. فرمایا وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ. تو حضور کی زبان سے لفظ نکلا اللہ کی تلوار. تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بڑھ کر کمان مسلمانوں کی سنبھالی. فتح اللہ والا یدہ، اللہ نے اسے ہاتھوں پر فتح دی. تو ایک اصول معلوم ہوا نا. یہ جو وہاں پہلے شہید کون تھے؟ حضرت زید. تو حضرت زید چونکہ شہید تھے تو اس وقت قبضہ تو ہو گیا، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں ایک اور مہم بعد میں اور بھیجی جائے تاکہ جو بھی سر اٹھاتا نظر آئے وہ بھی دب جائے. تو حضور نے اسی کے بیٹے کو، اس کا نام تھا اسامہ، خدا تعالیٰ نے یہ اسی کے مقدر کرنا تھا کہ اسامہ بن زید، اس زید کا بیٹا، اس کو کہا یہ لیڈ کرے گا. اور اس کے ماتحت جو بڑے بڑے لوگ مقرر کیے ان میں حضرت عمر بھی تھے. یا اللہ، یہ عجیبہ اتنا بڑا اہم لشکر کہ کمان کرے کون؟ اسامہ، ایک بچہ، وہ ابھی اتنا تجربہ کار نہیں. اور جو لشکر ہے اس میں حضرت عمر جیسے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں مشترکہ جد و جہد میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ تھا. چاہے تو حضور خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیں جو تینوں ہی شہید ہو گئے، اور پھر خالد بن ولید شورا کے ساتھ آگے آئے، اور چاہے تو پھر حضور مقرر کر دیں اسامہ کو مقابلے کے لیے جانے کے لیے، شام جانے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو لشکر جائے ان میں حضرت عمر کو رکھ دیا. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اسلام کی تاریخ ان حقائق سے روشن ہے. تو میں یہ توجہ دلا رہا ہوں، حضور کی وفات کب ہوئی؟
اس وقت ہوئی جب اسامہ کی تیاری حضور کرا رہے تھے، اور مجاہدین کے لیے میدان میں جانے کے لیے سامان جنگ تیار کیا، اونٹوں پر کجاوے لادے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدین کا سامان تھا اس سامان کو اپنے ہاتھوں سے گرے تھیں، جسے گٹھڑی باندھی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گرے تھیں، اور جب بالکل لشکر تیار تھا حضور بیمار ہو گئے۔ امامت کے لیے آپ نے حضرت ابوبکر کو مقرر کر دیا۔ ان حالات میں جب حضور بیمار ہو گئے تو فیصلہ کیا گیا کہ یہ مہم روک لی جائے۔ روک لی جائے کا معنی کیا؟ کینسل کر لی جائے یا پوسٹ پون پھر کر لیں گے۔ روکنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب نہیں جانا، جانا ہے، لیکن حضور کی بیماری کی وجہ سے اور کوئی لمبا کر لیں۔ جب یہ مہم روک لی گئی اور اتنے میں کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور آپ نے سفر آخرت کو اختیار کیا۔ اب جب سفر آخرت کو اختیار کیا تو اس کے بعد شورا کے ساتھ آپ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں ایک تالاب ہے مدینہ کے رستے میں، اس میں حضور نے حضرت علی کو بنا دیا تھا امیر جانشین، غدیر خم پر من کنت مولا والی مولا ہو کہہ کر۔ وہ یہ بات غلط کہتے ہیں کہ جانشین کا تقرر تھا۔ جانشین کا جو تقرر ہے وہ تاریخ کا ایک بنیادی اور سینٹرل پوائنٹ ہے، یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں۔ اگر جانشین حضور نے مقرر کرنا تھا تو آ کہاں سے رہے تھے؟ حجۃ الوداع سے۔ تو حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جہاں 1,00,000 کے قریب قدوسیوں کا اجتماع تھا، پاک انسانوں کا اجتماع تھا، تو حضور جانشین کا اعلان وہاں کرتے، تو وہاں تو آپ نے کیا نہیں، اور آتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی غدیر خم پر آ کر کیا۔ تو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ اتنا بڑا اعلان یا ہونا چاہیے تھا وہاں، یا پھر ہونا چاہیے تھا مدینہ آ کر۔ مدینہ سلطنت مدینہ تھی، سلطنت اسلامیہ تھی، اعلان کہاں ہوتا؟ یا یہاں ہوتا یا وہاں ہوتا۔ یہ کہتے نہیں، رستے میں ایک تالاب تھا، تالاب بڑا متبرک تھا تو اس کے کنارے ہوا۔ وہ یہ نہیں بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ جس طرح مسلمان حج میں جب جاتے ہیں نا تو عام طور پر دیکھا ہے کہ کثرت مصروفیت کے باعث ہجوم عمل کے حساب آپس میں کچھ ٹکرا جاتے ہیں۔ جیسے برتن ٹکرا جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے نا، کہ نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی حاجی جب حج کرنے گئے تھے تو اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک، اور واپس آئے تو لڑتے ہیں۔ جس مسجد میں جا کے دیکھو کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اخیر میں کوئی نہ کوئی حاجی نکلے گا۔ تو لوگ جب تعجب کے ساتھ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو لڑتے نہیں تھے، پہلے تو ان کا مزاج اچھا تھا، لیکن اب کیوں لڑتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زندگی اور صحت دے، تو حج کے بیان میں میں اس کو واضح کروں گا کہ یہ کیفیت روحانی طور پر ہے کیا، اور کس کمزوری کا یہ ثمرہ ہے، کس کمزوری کا یہ ثمرہ ہے جس میں یہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور سب حاجیوں کو معاف فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ میں اس کی بحث میں نہیں جاتا لڑتے کیوں ہیں، لیکن اتنی بات یہ کہ علی سے بھی لڑ پڑے۔ حضور حج سے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، تو جو حضرت علی کے ساتھ قریب قریب لوگ ہیں، کوئی کسی کی مٹھ بھیڑ ہو گئی، اور اس نے حضرت علی کی شان میں مخالفت میں کوئی بات کہی۔ حضور کو پتہ چل گیا تو آپ نے وہاں ٹھہرے، تو آپ نے فرمایا علی کے بارے میں میں یہ اعلان کرتا ہوں، من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، من کنتو مولا ہو، جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے۔ تو وہ جو علی سے لڑنے والے تھے ان کا منہ
بند ہو گیا، ان کا منہ بند ہو گیا، اور پھر ایک بھائی چارہ حضرت علی کے اور اس کے درمیان ہو گیا. تو جو غدیر قوم میں اعلان تھا وہ خلافت کا تھا یا ولایت کا؟ ولایت کا معنی ہے محبت اور دوستی، محبت اور دوستی. تو حضور کا جو اعلان تھا وہ دونوں میں محبت قائم کرنے کا تھا یا نہیں؟ کیوں؟ پورے الفاظ حدیث کے یہ کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اللہم اے اللہ وال من والا ہو و عاد من آدھا ہو، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس کی دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کی دشمنی کر. تو حضور کا یہ اعلان اعلان ولایت ہے یا اعلان خلافت؟ ہمارے اعتقاد میں یہ اعلان ولایت ہے کہ حضور نے نام لے کر کہا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہو. اب تھا تو اعلان ولایت، تو لوگوں نے اس کو بلا لیا کہ اعلان خلافت. بھائی اگر اعلان خلافت ہے تو پھر مسلمانوں کو آگے کو شورا کی ضرورت تھی؟ تو سقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں ابو بکر صدیق کا انتخاب عمل میں آیا تو وہاں مسلمانوں کو جمع ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر خلافت کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی حضور نے بستر علالت پر کہا تھا کہ قلم دعات لاؤ میں لکھ دوں کہ جانشین کون ہو، معاذ اللہ. تو اس کا معنی یہ کہ اگر حضور نے مدینہ آ کر یہ کہا کہ قلم دعات لاؤ میں لکھ دوں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک کوئی نہیں فیصلہ تھا؟ اگر کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو پھر یہ کہتے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صرف سچ کی شان ہے کہ اپنے پاؤں چلتا ہے. سچ کی شان ہے اپنے پاؤں چلتا ہے، اور جھوٹ کو چلانے کے لیے پاؤں لگانے پڑتے ہیں. تو جب آپ ذاکروں کو یہ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، مدد سے ہوتی ہے اور کہتے ہیں راوی کہتا ہے، اور جھوٹ کے پلندے سامنے آتے ہیں یہ کہتا ہے. جب قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کہنی ہو تو وہ کس طرح جرت کرتے مولوی صاحب؟ وہ جرت سے کہتے ہیں راوی کہتا ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ راوی کرنے والوں، ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت پر ہیں، راوی پر نہیں. اس راوی سے بچو. کیوں؟ راوی جب طغیانی پر آتا ہے تو بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے. اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے اب تک؟ اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے کہ ہم گن نہیں سکتے. کسی نے کہا تھا غالب اقبال، اے لب راوی بتا، اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا، اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا، کل تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا. تو دین اور ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں یا راوی؟ تو جو کتاب اٹھا کر دیکھو نا باقر مجلسی کی تو راوی کہتا ہے. میں کہا یا اللہ راوی سے بچا، راوی سے بچا. اور اب تو الحمدللہ ترقی اتنی ہو چکی کہ راوی بھی خشک ہو گیا ہے. تو جب راوی خشک ہو رہا ہے تو اس میں یہ بات سمجھو کہ جو راوی کہتا ہے کہ جی غدیر قوم پر آپ نے جانشین مقرر کیا تھا، تو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ کیا وہی ایک موقع تھا؟ یہ بات میں علی سبیل التنزل کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث بھی من کنت مولا ہو یہ اسنادن صحیح نہیں. علامہ جمال الدین ذیلی ہدایہ کی تخریج میں ایک مقام کہتے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں جو کثرت طرق سے جمع کی گئیں لیکن وہ صحیح نہیں. کم من حدیث، کتنی حدیثیں ہیں کثرت روات ہو کہ جس کے راوی بہت ہیں، وہ تعدد طرق ہو وہ حدیث ضعیف کا حدیث الحاجن والمحجوم و کا حدیث الطیر و کا حدیث من کنت مولا و علی مولا بلکہ لا یزید و کثرت الطرق الا ذوفا. جتنا بھی غور کرتے جائیں حدیث کا ذوف اور بڑھتا جاتا ہے. تو میں اس وقت اس حدیث پر بحث نہیں کر رہا، میں مستقل طور پر اس پر بحث کر چکا ہوں اپنی کتابوں میں. آپ حضرات کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے خلافت کے لیے، ملک کی جانشینی کے لیے کسی کو نومینیٹ کہہ دو
نہیں کیا. کسی کو نامینیٹ ضرورتوں کے لیے کیا ابو بکر کو امامت کرائیں. مدینہ کے کوتوال کی حیثیت میں وہ کام کرے وہ کرے, آپ نے سارے مقرر کر دیے, لیکن جانشین سلطنت کسی کو مقرر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب نص موجود نہ ہو تو پھر کس طرح انتخاب ہوگا؟ شورا سے. تو حضور خود یہ سند دے گئے تھے کہ غزوہ موتا میں جب کوئی امیر نہیں جو اپوائنٹڈ ہو, جس پر انجنکشن موجود ہو لسان رسالت کا, تو پھر کس طرح ہوگا؟ شورا پر. اور یہ واقعہ حضور کی زندگی میں ہوا اور حضور نے اپنی نظر سے اس کو منظوری بخشی. تو مسلمانوں کے پاس ایک لا پوائنٹ آ گیا کہ اگر نص نہیں تو پھر شورا ہے. تو میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت ہے تو کیا ہے؟ شام کی طرف جانے کے لیے اسامہ بن زید کے لشکر کو تیاری کی جا رہی ہے. سامان باندھا ہے مجاہدین نے, اور اس کی گریں کس نے لگائی ہیں؟ حضور نے. وہ سامان رکھا رہ گیا اور حضور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب مسلمانوں میں مسئلہ پیش آیا کہ مسلمان کیا کریں, اسامہ بن زید کی مہم کو روانہ کیا جائے یا نہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو سامان جہاد کو حضور نے تیار کیا اور جو گٹھریاں آپ نے ان کے سامان کی باندھی, حضور کی لگائی گروں کو ابو بکر کھولنے کے لیے تیار نہیں. وہ کھلیں گی تو میدان جہاد میں ہی. میری اتنی جرت نہیں کہ حضور کی لگائی ہوئی گروں کو میں کھولوں. ایک میدان بن گیا. اتنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی مسلمہ کذاب, وہ کہتا ہے میں بھی یوسف کذاب نہیں, میں بھی نبی ہوں. اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نرمی اختیار نہیں کی. آپ نے کہا کہ انکار ختم نبوت کی بنا پر یہ لوگ مرتد ہو گئے, اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ہم حضور کے غلام ہیں تو حضور کے مشن کو قائم رکھیں گے, باقی رکھیں گے, ختم نبوت کے جھنڈے کا اونچا رکھیں گے. تو مسلمہ کذاب کی جماعت کا مقابلہ کرنا, یہ کون تھے؟ مرتد ہو گئے. اتنے میں اسود انسی کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنا نبی بنا لیا اور وہ بھی مرتد ہو گئے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینا مشکل کام ہے, زکوٰۃ دینا, اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, دین اسلام میں رہیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں جہاد کروں گا. تو کون سا محاذ ہے یہ؟ تیسرا. تو محاذ ایک تو اسامہ بن زید کا وہ تو تھا ہی, ایک محاذ ختم نبوت کا ہو گیا, ایک منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں ہو گیا. اس طرح اور بھی 2-4 مہمات مرتدین کے مقابلہ کے لیے ابوبکر صدیق نے روانہ کی. تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی, حضور ابھی لوگوں کے دل زخمی ہیں, حضور کی جدائی کا احساس ہمیں گھائل کر رہا ہے, زخمی کیے ہوئے. تو ابھی ایک ایک کر کے لڑائی کریں تاکہ ساری قوت ایک طرف جائے. تو آپ اس طرح نہ کریں سب کا مقابلہ. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں میں سب کا مقابلہ کروں گا چاروں طرف. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چاروں طرف کیوں؟ ابوبکر صدیق کی فراست, ان کی سوچ وہاں پہنچی کہ جب کافروں کو پتہ چلے گا کہ ابوبکر صدیق نے 7-8 محاذ کھول دیے ہیں تو وہ اپنے طور پر سوچیں گے کہ مسلمانوں کے پاس معلوم نہیں کتنی بڑی طاقت ہے, کتنی کہ 7-8 محاذ کھول دیے, وہ ویسے ہی ڈر جائیں گے. ابوبکر صدیق کی فراست ادھر جا رہی تھی کہ ان کو ڈرا دو. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی
دشمن کو مارنا بہتر ہے یا یرکانا؟ یرکانا. حضرت امیر شیخ مولانا تعالی شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ عدوا لما استطعتم من قوہ، کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہر قسم کی تیاری کرو. اور کتنی تیاری؟ ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو یرکا کر رکھ دو. ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم. تو یرکانا بہتر ہے یا مارنا؟ ابو بکر صدیق کی فراست نے کہا کہ یرکانا. دوسروں کی نگاہ اس پر نہیں پہنچی. میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضور کی وفات کے بعد جو یہ پیش گوئی تھی قرآن کی، من یرتد منکم عن دینہ، لوگ کچھ مرتد ہو جائیں گے، آپ بتائیں اللہ گھر میں ہیں، گواہی دیں کہ کچھ مرتد ہوئے یا نہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی آپ اس طرح خاموش ہو گئے چپ زبان سے کہ جس طرح کسی کے دوست ہوں؟ نہیں، دوست نہیں ہم ان کو مانتے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی اور مرتد ہو گئے. اب آپ سوال کا جواب دیں، میں نہیں دیتا، میں تائید کروں گا کہ جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے کن کو کھڑا کیا؟ امیر ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ جماعت پوری، ان کے ساتھ پورے صحابہ. تو حضور نے ابو بکر صدیق نے جب مہمات روانہ کی تو اس وقت انہوں نے اپنے ایک چھوٹے آپ کے ماتحتی تھے، کون؟ اسامہ بن زید. تو اسامہ بن زید کو کہا کہ حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا شام کے لیے، تو ان کا امیر ہے، تو میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ تیرے لشکر میں ایک شخص ہے عمر، اس کو تو میری خاطر چھوڑ جا. میں حضور کے بھیجے ہوئے کو اپنے حکم سے روک نہیں سکتا، لیکن تو چونکہ امیر ہے تو تو اس کو مجھے دے دے، مسلمانوں کو ضرورت ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں دے دیے گئے اور مہم شام کی روانہ ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، وہ پوری ہوئی یا نہ؟ مرتد ہوئے یا نہ؟ ابو بکر صدیق نے چمکھا لڑائی لڑی یا نہ؟ ہر محاذ پر لوگ بھیجے یا نہ؟ یہ ایسا واقعہ ہوا یا نہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائیں گے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کھڑا کرے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کے سے پیار کرتے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا. یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. تو قرآن نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق آپ جواب دیں. حضور کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے ان کے مقابلہ میں جو ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت کے لوگ اٹھے، اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا؟ جواب دو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے سے یہ اللہ کے سب محبوب ہے، میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں. جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہیں اسی طرح اپنے درجے کے مطابق یہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ جو ان مرتدین کے مقابلے میں نکلیں وہ اللہ کے، اور نکلے کون تھے عملاً؟ ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت پوری. تو معلوم ہوا ابو بکر صدیق اور ان کی پوری جماعت اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ محبوب کا مقام وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل سے بہت آگے ہے. یحبہم و یحبونہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ نرم ہے، کافروں پر سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. تو جو قرآن نے پیش گوئی کی اس کی روشنی میں ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ سب کہیں محبوب خدا کا. جس طرح حضور محبوب خدا ہیں اس طرح اپنے درجے کے مطابق حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا یہ محبوب خدا ہیں. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کے مبارک موقع پر آپ اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ ابو بکر کیا ہے؟ سب کو محبوب خدا. کہہ دو کوئی ہری تو نہیں، کیا ہے؟ محبوب خدا. اور ان کے جو ساتھ لگے
جیسے حضرت عمر اور دوسرے وہ بھی سب محبوبان خدا. یحبہم اللہ تعالیٰ ان سب سے پیار کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے. تو یہ عقیدہ اپنا رکھنا کہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور یوں بھی عجیب بات ہے کہ ایک روایت بعض علماء نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ، کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. روئے زمین پر مٹی پھیلی ہوئی تھی، اس کے ذرات مختلف مقامات پر تھے. اللہ نے جب چاہا کہ دنیا کے بہترین 3 ایک مقام پر آئیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مٹی لاؤ، تو فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، اور فرمایا ہم ایک ہی مٹی میں لوٹائے جائیں گے. اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ بھی ایک جگہ لوٹائے گئے یا نہیں، اور فرمایا پھر اسی سے ہم اٹھیں گے، اسی سے ہم اٹھیں گے. تو کیا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر کا کہ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے. تو میں آپ حضرات کو اس وقت توجہ دلاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین کا سلسلہ تو چلا، اس میں جو لوگ ابوبکر صدیق کی قیادت میں آگے آئے اور سامنے آئے، صحابہ کے ماننے والے ٹھہرے، ان کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ محبوبان خدا، قرآن کی زبان میں. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا علی وجہ النہار، جس طرح سورج چڑھتا ہوا سورج ہے، اس طرح کے قرآن نے ابو بکر کو کہا ہے، ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. اس سے بڑا کوئی اور مقام ہوگا؟ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں. اور سب نے دیکھا. اب جو بھی حج کرتا ہے تو حج کے بعد روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر حضور پر سلام ہے تو وہ اگر عمر ان پر بھی ہے. تو آج ہم اس اجتماع میں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین سیاسی طور پر کسی کو مقرر نہیں کیا. اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر آپ کسی کو مقرر کرتے تو وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہوتا نہیں. وہ کہتا مجھے تو حضور نے مقرر کیا ہے، تم کون ہو سوال کرنے والے. اور حضور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا سربراہ وہ ہو جسے قوم سوال بھی کر سکے. حتیٰ کہ اگر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک لمبی قمیض ہے جو ایک چادر سے نہ بن سکتی تھی، تو ایک بدو بھی کہتا ہے کہ اے عمر یہ تیری قمیض کہاں سے بن گئی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا کہ میں نے اپنی چادر باپ کو دے دی تھی. تو قوم اسلامی سربراہ کو کس درجے میں رکھتی ہے؟ وہ اس درجے میں رکھتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو. اور اگر حضور خود کسی کو مقرر کر جاتے تو وہ جواب دہ ہوتا؟ وہ تو کہتا تم کون ہو؟ اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا بھی، اس وقت تو نہیں لیکن پہلے، کیا کہ حضور نے ایک سریہ کہیں بھیجا، کہیں لشکر بھیجا، اس کا ایک امیر مقرر کیا. تو اس امیر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے کہا بھئی حضور نے مجھے امیر مقرر کیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہاں کیا ہے؟ کہا پھر لکڑیاں لاؤ. تو ایک وہ لکڑیاں لے آئے تو ایک بہت بڑا میدان بنایا گیا جس میں لکڑیاں. تو امیر نے کہا کہ اب اس کو جلاؤ اور جب آگ اچھی طرح روشن ہو جائے تو اس میں کود جاؤ سارے. اس نے کہا کہ تم کود جاؤ. اب کچھ آدمی ان میں ذرا شعور والے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو پیغمبر کو مانا تھا آگ سے بچنے کے لیے،
تو اس کو مان کر بھی اگر آ گئی ہے تو ہم نے مانا ہی کیوں؟ تو یوں کرو، حضور سے جا کر پوچھ لو، اگر تو حضور کا حکم ہے تو پھر تو جانیں قربان کریں گے۔ تو حضور سے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں جا پڑتے پھر کبھی نہ نکلتے، پھر کبھی نہ نکلتے۔ ہم جو امیر مقرر کر دیں ان کی اطاعت انہی امور میں ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اگر تم اس آگ میں جاتے پھر کبھی بھی نہ نکل سکتے۔ اسے پتہ چلا کہ حضور کا مقرر کردہ امیر بھی ہو تو وہ بھی لوگوں میں فتنہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ پھر حضور نے اس کی تردید کر دی کہ اس کا یہ عمل غلط تھا، یہ شرارت تھی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے جو کسی کو امیر مقرر نہیں کیا تو یہ اس میں بہت بڑی فراست تھی، بہت بڑی فراست تھی کہ جس کو مقرر کیا جائے، امیر مقرر کیا جائے تو قوم کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اور آپ چاہتے تھے کہ امیر مملکت جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہو۔ تو حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں امت نے کیوں انتخاب کیا؟ جواب، کیونکہ حضور نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، اشارے دے دیے تھے۔ نگاہ مصطفیٰ میں پسندیدہ کون ہے؟ اشارے دے دیے تھے، اور ان اشاروں کو سمجھا کون؟ ان اشاروں کو سمجھے حضرت علی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و لیالی، حضور بیمار رہے کئی دن اور کئی راتیں، وَكُنْتُ صحیحًا غیر مریض، میں تندرست تھا بیمار نہ تھا، وَكُنْتُ حاضراً غیر غائب، اور میں حاضر تھا میں غائب نہیں تھا، وَلَوْ شَاءَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، حضور اگر چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے نماز میں، لیکن آپ نے مجھے نہیں کیا آگے، انہوں نے ابو بکر کو کیا۔ تو جب حضور کی وفات ہوئی ہم نے اپنے بارے میں غور کیا، ہم نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے جس کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو چنتے ہیں۔ دین کے لیے کون چنا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق، مسلمانوں کی امامت کے لیے نماز میں۔ تو حضور نے دین کے لیے چنا، فرضینا لدنیا نا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اعلان کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ غدیر خم علی کو آگے پھیلانے والے اور طرح طرح عنوانوں سے اس بات کو آگے لانے والے کہتے ہیں جی یہ علی نے کیا تو تھا لیکن اوپر سے، اوپر سے۔ تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے خوب بات کہی، اوپر سے کیا تھا کہ جی ہاں، تو میں نے کہا تم بھی اوپر سے کر دو، تم علی کے پیرو اگر ہو تو تم بھی اوپر سے کر دو۔ اب بعض کہنے لگے کہ دل سے کیا تھا، بعض کہنے اوپر۔ میں نے کہا کوئی اوپر سے کرے کوئی دل سے کرے، لیکن کرو سب اعلان ہے کہ تاکہ امت ایک رہے۔ تو اب ایسی باتیں آپ چند پوائنٹ مجھے یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو آپ کون تھے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ جب کسی کو مقرر کیا جائے تو اس سے جو سلطنت چلانی ہے اس کا کوئی چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو تو کوئی چیف سیکرٹری بھی ہوگا نا۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا چیف سیکرٹری جس نے سارے کام کو سنبھالا، ساری مہمات کو سنبھالا، سارے لشکروں کو سنبھالا، مرتدین کے مقابلے کے لیے کہاں کہاں لوگ جائیں سب کو سنبھالا، تو اس کے لیے اتنی بات یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق جب امیر المومنین خلیفہ تھے حضور کے، اس وقت آپ کا چیف سیکرٹری کون تھا؟ جواب، حضرت عثمان۔ آپ کے چیف سیکرٹری کون تھے؟ حضرت عثمان۔ نمبر 2، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو پھر اگلا خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی جب خلافت آئی تو انہوں نے اپنا چیف سیکرٹری بنایا حضرت علی کو۔ ابو بکر نے کس کو بنایا؟
حضرت عثمان کو، اور حضرت عمر نے حضرت علی کو، اور واقعات گواہ ہیں کہ جتنے بھی مقدمات وغیرہ حضرت عمر کے دور میں آتے رہے، حضرت علی فیصلے کرتے رہے۔ تو اگر حضرت علی کو حضور نے خلیفہ بنایا ہوتا تو وہ ان حضرات کی اپوزیشن میں ہوتے یا دوستی میں؟ کیا خیال ہے؟ اپوزیشن میں ہوتے نا۔ اب کوئی اپوزیشن کا آدمی ہو نمایاں اور اس کا حق ہو، اس کو بنایا گیا ہو، تو پھر اس کا نام کوئی اپنا سیکرٹری میں بناتا ہے اس کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیکرٹری بنایا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر کئی مہمات میں جاتے تو پیچھے کون ہوتا؟ علی۔ بھئی علی نے تو تعاون کیا، اور یہ اب تک ان کے درمیان عداوت ہے کہ راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے۔ میں نے کہا تھا بھئی راوی کے اوپر بھروسہ نہ کرو، راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور اب تو خشکی ہو چکا ہے، اب تو راوی کی وہ کئی ساری بات ہی ختم ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام کی بنا کس پر تھی؟ کہو شورا پر۔ کس پر تھی؟ شورا۔ اور قرآن پاک نے پہلے سے قانون مقرر کر دیے تھے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات کیسے سر انجام پائیں گے؟ امرہم شورا بینہم، آپس میں شورا سے۔ اور مسلمان اس وقت سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں اسی نظام کے مطابق۔ تو اب جو باتیں میں نے کہیں یہ مسلم امہ میں جوڑ کی ہیں یا توڑ کی؟ بھائی بول دو، یہ جوڑ کی ہے۔ میں نے اہل بیت کے بزرگوں کے بارے میں، حضور کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو ناپسندیدہ ہو؟ نہیں۔ اہل سنت سٹیج سے جب بھی بات ہوگی وہ جوڑ کی ہوگی، توڑ کی نہیں۔ تو جو توڑ ہے علیحدہ کی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تشیع۔ کوئی اپنی پارٹی چھوڑ جائے کہتے ہیں تشیع انا۔ تو میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چونکہ ہماری گنتی شروع ہوئی، امت شروع ہوئی، یہ قوم شروع ہوئی، تو ان کا دن ہمیں پورے جماعتی اہتمام سے، جس طرح حضور کو منایا جاتا ہے ختم نبوت کے نام سے، ختم نبوت کے نام سے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو آغاز خلافت کے نام سے۔ نبوت ان پر ختم ہوئی، خلافت کا آغاز ان سے ہوا۔ بلکہ ہم تو خلفائے راشدین چارے جو ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو ہے اس میں پورا دین لپٹا ہوا ہے۔ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر۔ اور آخری کون ہے؟ علی۔ تو علی کے آخر میں کیا ہے؟ یا۔ یہ آخر میں کیا ہے؟ یا۔ اور ابوبکر شروع میں کیا ہے؟ الف۔ تو الف اور یا، اس سے باہر بھی کوئی ہے؟ الف اور یا کی طرح ان کو جانو، الف اور یا کی طرح ان کو جانو کہ محدود ہے ان میں ساری خدائی۔ وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، وہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ان کے نام کو اونچا رکھنا، اپنے اعتقاد کو باقی رکھنا، اہل سنت کی بنیادوں قائم رکھنا، کیا ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب نص موجود نہیں تو پھر سب کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ جب نص نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تو پھر ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کا دن کہاں منانا چاہیے؟ میں تو کہا تھا سب سے پہلی ذمہ داری ہوتے کہ اس ملک میں جتنی مسجدیں بھی مسجد ابوبکر کے نام پر ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جتنی مسجدیں بھی ہیں ابوبکر کے نام پر، ان میں اگر نہیں تو جو مرکزی مساجد اور ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں۔ تو آج کا جو اجتماع ہے حضرت ابوبکر صدیق کی یاد میں، آپ اس سب سے اتفاق کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اپنا نام، اپنی صدا تو لگانا ہی نا۔ ابوبکر عمر کا نام لینا نہیں۔ اور جو امام مسجد ہیں آپ کے،
آپ کے جو امام مسجد ہوں وہ ہر جمعے کے خطبہ میں ابو بکر عمر کا نام لیتے ہیں یا نہیں؟ ایک حدیث پڑھ جاتی ہے آرم امتی بھی امتی ابو بکر واشہدہم فی امر اللہ عمر، ہوتی ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے. یہ ابو بکر عمر کوئی تاریخی شخصیتیں نہیں، وہ دینی شخصیتیں ہیں. ان کے بغیر ہمارا خطبہ نہیں مکمل ہوتا. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا نام اونچا کرنا چاہیے نا. تو اگر ان کا نام اونچا ہے تو نماز کے بعد آپ کو بیٹھنا نہ پڑے. تو میں انہی کلمات پر بات یہی ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے، آخری لفظ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے. حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے محدث اللہ والے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دی میں اس کا کوئی روحانی عمل آسمانوں میں اڑتا نہیں دیکھتا. اللہ والے دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی آنکھیں خدا نے اس طرح نور سے روشن کر رکھی ہیں کہ اعمال جو لوگوں کے سامنے آئیں لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ والوں کو وہ نظر آتے ہیں. یہ فضا خالی نہیں، یہ فضا خالی نہیں، اس میں اعمال اڑتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمہ جو زبان سے نکلے وہ اوپر اٹھتے ہیں. الیہ خدا کی طرف یصعد اٹھتے ہیں الکلم الطیب. اب جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں، میرے جو پاک کلمات تھے، جو دلائل تھے، کتاب و سنت کے اشارات تھے، وہ اللہ کے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے ہیں؟ تو فرمایا والعمل الصالح یرفع، عمل صالح اس کو آگے پھیلاتا ہے، عمل صالح اس کو آگے پھیلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں جس نے بھی ابو بکر کا یہ مقام نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل میں اوپر اٹھتا دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اوپر اٹھائے اور اس شان سے اٹھائے کہ ابو بکر کی تصدیق ہو. اے پروردگار، ہم نے ابو بکر صدیق کا نام آپ آج اس حسن اعتقاد اور حسن انتصاب سے تیرے سامنے لیا ہے. تو ہمارے ایمان کو ان کے ایمان سے منسوب فرما دے، ان کے ایمان سے اس کی نسبت فرما دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.